نوری محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود مل کے بلند آواز سے. اس سے بہتر اگر درود ممکن ہے تو مل کے بلند آواز سے. علی کو کوئی لافتہ جانتا ہے، علی کو کوئی لافتہ جانتا ہے، کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے. واہ واہ. کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے تبلیغ کہ رتبہ علی کا خدا یا نبی جانتا ہے. صلوات. سب سے پہلے تو میں کائنات خطابت میں معبود کی حیثیت رکھنے والی علی بیٹی کی بارگاہ اقدس پناہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں. اور کل میں نے سیدہ کا ذکر کیا اور میری توقع سے 1 کروڑ گنا زیادہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. میں آج بھی ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس گھر کی ہر ہستی کی اساس ہے. میں مصرے پڑھ کے میں موضوع نہیں بتاؤں گا، مصرے پڑھنے ہیں. اور میرے بزرگ یہ ویسے تو آل محمد میں سے ہر کسی کو ماننا اتنا ہی واجب ہے جتنا اللہ کو ماننا واجب ہے. پیچھے والوں کو آواز آ رہی نا میری؟ جی آپ تھوڑا ذرا آپ کی توجہ زیادہ چاہیے. جہاں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے وہاں طاقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. میں نے کہا آل محمد کے ہر فرد کو سید ماننا اتنا واجب ہے جتنا اللہ کو ماننا واجب ہے. لیکن پھر بھی ہر بندے کے اندر میرے بزرگ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ ایک لگاؤ زیادہ ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. توجہ ہے نا میری بات کا؟ تو ایک ہستی ایسی ہے جس سے مجھے بڑا دلی طور پہ لگاؤ ہے. صلوات پڑھنے میں کے بلند آواز سے. نہیں، صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھو جتنے وہ لائق صلوات ہیں. میں مصرے پڑھ کے بات شروع کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی. میرا موضوع دیکھو اور وقت دیکھو میں کس وقت میں کون سا موضوع شروع کر کھڑا ہوں. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی اور رضا کے دین کی رسالت معاب زہرا ہے. آوازیں یہاں سے بچا کے نہیں لے جانی. ہاں، جب آل محمد نے زبان عطا کی ہے، آواز عطا کی ہے، بولنے کی طاقت و صلاحیت دی ہے، تو آل محمد کے ذکر میں بول کے اس زبان کا، اس آواز کا شکریہ ادا کیا کرو. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی. میں سید مصرع پڑھوں گا. مجھے عقیدے والا وہ بندہ بتانا جو کہے میں نے عقیدہ ماں کی آغوش سے لیا اور میرا بولنے پہ دل نہیں آیا. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی، رضا کے دین کی رسالت معاب زہرا ہے اور وہ جس حجاب کی حد میں چھپا ہے وہ بے حد. وہ جس حجاب کی حد میں کرم کے دیس کی. میں اپنی طرف سے بات کروں ہر حلالی پہ واجب ہے میری بات دیوار پہ دے مارے. لیکن بات اگر میں عقیدے والی کروں، رسول کی زبانی کروں تو پھر میرا حق جو میں نے وہ رکھنا نہیں. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی. رضا کے دین کی رسالت معاب زہرا ہے. وہ جس حجاب کی حد میں چھپا ہے وہ بے حد. تیرے نبی نے کہا وہ حجاب زہرا ہے. سلامت رہے وہ ہاتھ جو یار آپ کی کیا بات ہے. آپ جیے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے. آپ کے عقیدوں کو سلام ہے. کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی، رضا کے دین کی رسالت معاب زہرا ہے. وہ جس حجاب کی حد میں چھپا ہے وہ بے حد. میں نہیں کہہ رہا، تیرے نبی نے کہا وہ حجاب زہرا ہے. رسول فرما گئے سیدہ حجاب
کبریا ہے، سیدہ اللہ کا حجاب ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، پہلے مصرے پہ میں نے پہلی ربائی پہ میں نے نہ کسی کی سید توجہ کروائی، نہ کسی کا دھیان ادھر ادھر کروایا، جس کا جیسے دل کیا اس نے میری بات سنی۔ اب یہ 4 مصرے پڑھ کے میں فیصلہ کروں گا کون بندہ اندرونی طور پہ کتنا نبی کی بیٹی کا غلام اور نوکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی رضا، اگر نہ ہوتی، میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ مل جائے اسے میں رسول کی بیٹی کی چادر کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میرا حق نہیں رکھنا، جس کا عقیدہ پیچھے رہ جائے اسے بھی سیدہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بالکل نہیں بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی رضا، سمجھ حجاب کا مطلب بھلا کدھر آتا؟ پیچھے والا توجہ، اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی رضا، سمجھ حجاب کا مطلب بھلا کدھر آتا؟ اور کہا نبی نے کہ زہرا حجاب وحدت ہے، اگر بطول نہ ہوتی تو وہ نظر آتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے اس ہاتھ کی جو نبی کی بیٹی کو سلام کر رہا ہے۔ کچھ بندے پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولو میری جان، آپ تو آگے سب سے بیٹھے ہو، ہاتھ کھول کے بیٹھنا، اسی بات میں ہاتھ نہ جو بندہ علی کی نبی کی بیٹی کا خاص طور پہ غلام ہے، جس نے خیرات زبان کی لی ہی نبی کی بیٹی سے صرف ذکر محمد والے محمد کے لیے ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، یہ حق ہے نبی کی بیٹی کی دربار تحلیل پہ سجدے کا۔ اگر نہ ہوتی، ابھی میں نے وہ مثلیں پڑھنی، اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی رضا، سمجھ حجاب کا مطلب بھلا کدھر آتا؟ کہا نبی نے کہ زہرا حجاب وحدت ہے، اگر بطول نہ ہوتی تو وہ، اب جس چیز کا پردہ نہ ہو تو نظر آتی ہے نا۔ اب میرے بزرگ، میں نے بھائی سے قلم لے کے 4 مصرے ہوئے، میں وہ پڑھ رہا ہوں، میں نے ان کو کہا ہے کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور یہاں سے پاس ہو گئے تو میں آگے کہیں پڑھوں گا، ورنہ ربر بھی میرے پاس ہے، میں وہ اجازت ہے۔ میرے اندر حسین بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے، میرے اندر ان 3-4 دنوں میں ایسا خوبصورت معیار بن گیا نا آپ کی سماعت کا، میں 2 جگہ اور اشرف پڑھ رہا ہوں، مجھے وہاں پہ وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے جو میں یہاں پڑھ کے مجھے سرور آ رہا ہے۔ ایک بندہ آیا چوتھے تاجدار ولایت کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا آپ کے نزدیک آپ کی دادی سیدہ زہرا کی عصمت کا معیار کیا ہے؟ یہ بات میرے نا پھر رہی تھی اندر۔ اب ذہن میں یہ رکھنا، جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا سوال کا جواب ہوتا ہے، جیسا علم ہوتا ہے ویسا آگے سے جواب اس سوال کا آتا ہے، جیسی معرفت ہوتی ہے ویسا سوال کا جواب آتا ہے۔ اب بندہ آیا میرے مولا کے پاس، سرکار آپ کے نزدیک آپ کی دادی زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کا معیار کیا ہے؟ عصمت کا معیار کیا ہے؟ عصمت کا معیار کیا ہے؟ مولا نے جو جواب دیا ہے میں پڑھ کے ہر بندے کے چہرے کی طرف ملک صاحب دیکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا آپ نے جو پہلے دن دعویٰ کیا تھا عقیدے کا وہ کس حد تک پورا ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں معبودہ تطہیر تھی مسجودہ شرف۔ میں مولا کی زبانی بات کر رہا ہوں، میری بات نہیں کر رہا۔ مولا آپ کے نزدیک آپ کی دادی کی عصمت کا معیار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں معبودہ تطہیر تھی مسجودہ شرف، معبودہ تطہیر تھی مسجودہ شرف، وہ اتنی پاک تھی کہ طہارت لہو میں تھی۔ اللہ اکبر، ورنہ خون نجس کر دیتا بابا، جو جو کر گئے خون نجس کر دیتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ کے کپڑے پہ خون کا قطرہ اگر ناخن سے زیادہ لگ جائے آپ نجس ہو جاتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں معبودہ تطہیر تھی مسجودہ شرف، معبودہ تطہیر تھی مسجودہ شرف، وہ اتنی پاک تھی کہ طہارت لہو میں تھی اور تبلیغ دین کے واسطے کرتی تھی، وگرنہ جس دن زمین پہ اتری تھی زہرا وضو میں تھی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، آپ جیئے، آپ کی عقیدوں کی کیا بات ہے، سلامت رہے۔ ہاں، تبلیغ دین کے واسطے کرتی تھی وگرنہ سیدہ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہم جیسے نااہلوں کو جاہلوں کو چھلوں کو سکھانے کے لیے کرتی رہی کہ ایسے کرتے ہیں۔ تبلیغ دین کے واسطے کرتی تھی وگرنہ جس دن زمین پہ اتری تھی زہرا وضو میں تھی۔ سلام کے 2-4 شعر پڑھیں، اجازت ہے؟ اب معیار نہ میرے مطابق جنت سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تو سلام کے ایسے 2-4 شعر پڑھتے ہیں۔
پھر اور معرفت کی بلندیاں طے کرتے ہیں. اجازت ہے؟ بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ بشر کی سوچ میں نے موضوع اپنی مرضی کا ملک صاحب رکھا. میں پڑھتا جاؤں گا، منزل طے کرتا جاؤں گا، اور آپ نے پھر بیٹے کو دل سے دعا کرتے جانا. میں نے جو موضوع چنا ہے، میں کہہ رہا ہوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ ملک صاحب میں چوتھا مصرع پڑھ کے ہر بندے کے چہرے کی طرف دیکھ کے مجھے اندازہ ہوگا کس کے گھر کی چھت پہ میرے بادشاہ کا علم ہے، کس کے گھر کی چھت پہ نہیں ہے. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. اور تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے، لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. فاخری ہاتھ کی جو سیدہ کو سلام کر رہا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. آپ کی عقیدتوں کی کیا بات ہے. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے، لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا. حاضر ہو کے بیٹھنا. لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا، اور 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. بابا روز 5 روٹیاں فرش سے عرش پہ جاتی رہی. 3 دن میں 15 روٹیاں فرش سے عرش پہ گئی. آیت 31 زمین پہ آ گئی، 31 آیت فرش پہ آئیں، 30 روٹیاں سید عرش پہ گئی. 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. جس کے کلیجے میں دراڑ آ جائے اپنی دعا اور داد سنبھال کے رکھے. 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. قرآن سے زیادہ ہے وزنی تو عام زہرا کا. اللہ اکبر. 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. میں نے ہمیشہ جب بھی ملک صاحب مجلس پڑھی نا، تو جو بندہ چھپ کر جاتا ہے میرے سامنے، مجھے اس پہ 2 میں سے 1 شک ہو جاتا ہے. یا تو اس کا عقیدہ پیچھے رہ گیا، یا اسے میری بات سمجھ نہیں آئی. تو جس کو سمجھ نہیں آئی میں تشریح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو دوسرا ایک شک ہے، وہ شک مجھے اس مجمع پہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے میرے ساتھ بولتے آنا. بشر کی سوچ میں تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے، لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا، اور 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. قرآن سے زیادہ ہے وزنی تو عام زہرا کا. قرآن سے زیادہ ہے وزنی تو عام زہرا کا. اور وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات. ہاں بابا، رسول پہ نماز روزہ حج زکات واجب نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کی، ہم جیسے بیوقوفوں کو نااہلوں کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے رسول نماز پڑھتے رہے. 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی 1 روٹی. 2 ہاں قرآن میں رسول حدیث کرسی بھی ہے نا کہ اے محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اے محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا. صرف اکیلے محمد کو بنایا نہ. رسول فرما گئے انا وعلی من نور واحد. ایک نور کے 2 ٹکڑے بنے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی. صرف علی اور محمد بنے؟ نہ. اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد. اللہ نے 14 بنائے اپنی. یہ حق ہے اللہ نے. بابا یہ 14 نماز روزہ پڑھنے نہیں آئے. خبردار، نماز روزے کا معیار بنا کے میرے آل محمد کو نہیں تولنا. اس پہ نماز روزہ ہمارے لیے ہے. یہ آل محمد 14 کے 14 اللہ کی معرفت کروانے آئے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. آپ کی کیا بات ہے. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات. کتنی کوئی داد دے گا مجھے. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. میری چاند بیٹھے رہنا، ہلنا نہیں آتے. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. شعر پڑھنے سے پہلے اس بندے کو دعا کرو جو اس مصرے پہ بول پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں وحی کا لے کے اترنا، وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرا کا. کیا بات ہے اس حلالی اجتماع کی. آپ سدا سلامت رہے.
سننے کی کیا بات ہے، آپ کے اس انتظام کی کیا بات ہے. اور میرے مطابق کہ ملک صاحب جب تک روح معصوم مجلس میں نہ ہو اتنا خوبصورت ماحول بنتا ہی نہیں. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلاۃ، ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. وہی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. چلو بطول کی چکی چلانے جا جو رہے ہیں تو 2-4 آیتیں بھی لیتے جائیں. تھوڑی توجہ کرو میری جان. آپ اندھیرے میں ہو، اندھیرے میں نہیں رہنا. اندھیرے میں بیٹھنا اور ہے، اندھیرے میں ہونا اور ہے. میں آپ کو کیسے کیسے نور کے چراغ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. توجہ میری طرف. بطول کی چکی چلانے جا جو رہے ہیں. چلو کو 2-4 آیتیں لیتے جائیں. حسین کا جھولا جھلانے جا جو رہے ہیں. میں جملہ پڑھ کے دیکھوں گا کس کے اندر کتنی برداشت ہے. میں نے کہا ہے سیدہ کی چکی چلانے جا رہے ہیں تو 2-4 آیتیں لیتے جاتے ہیں. حسین کا جھولا جھلانے جا جو رہے ہیں تو 2-4 آیتیں لیتے جاتے ہیں. فضا کی مدد کرنے جا جو رہے ہیں. اللہ اکبر. فضا تو 2-4 آیتیں بھی. یار اس کو ایک کام کریں میری جان، اس کو ایک جگہ پہ سیٹ کرتے ہیں. کہیں میرا زور زیادہ ہو جاتا ہے کہیں کم ہو جاتا ہے. وہی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرا کا. فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرا کا. جو بول پڑے گا اس کو سلام کروں گا. اس کی ماں کو بھی سلام کروں گا جس نے اسے سیدہ کے فضائل برداشت کرنے کے لیے کلیجہ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرا کا. اور اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل. اسی گروہ کو، اسی ٹولے کو، اسی فرقے کو، اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل خدا سے بولا کہ میں ہوں غلام زہرا کا. واہ واہ. اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل خدا سے بولا کہ میں ہوں. آواز نہیں ہے مجھے. ایسے رابطار ہو کے بیٹھو. اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل خدا سے بولا کہ میں ہوں غلام زہرا کا. میں ہوں غلام زہرا کا. یہ مورخ ایسا میرے بزرگ نام مراد ہے. اس نے تاریخ میں نہ بننے کا کردار دیکھا، نہ اس کا کلمہ پڑھنے کا وقت دیکھا، نہ اس کی جستجو دیکھی، نہ اس کا رسول کے ساتھ تعلق دیکھا، نہ اس کا کچھ نہیں دیکھا. جو سامنے آیا وہی رضی اللہ. جو سامنے آیا وہی رضی اللہ. جو سامنے آیا وہی رضی اللہ. میں اپنے شیعہ مذہب میں ایک رضی اللہ ہونے کا معیار دے رہا ہوں. اس معیار پہ توڑنا جو پورا اترے اس کی جوتی کو سلام کرنا. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ. ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے دل سے کیا احترام زہرا کا. اور کوئی رضی اللہ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں آپ جیو. چلو آپ کی طرف ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ. ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے دل سے کیا احترام زہرا کا. ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے دل سے کیا احترام زہرا کا. اور ہر ایک بشر کا قرآن ہے کلام خالق کا. ہاں یہ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ بشر کے لیے قرآن ہے. ہر ایک بشر کا قرآن ہے کلام خالق کا. ہر ایک بشر کا قرآن ہے کلام خالق کا. ملائکہ کا قرآن ہے کلام زہرا کا. ہر ایک بشر کا قرآن ہے کلام خالق کا. ملائکہ کا قرآن ہے پڑھو ایک صلوات جب تک ماحول ہی آگے سے ٹھیک ہو جائے. ان کو یا تو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیں. بی بی پاک کے ذات پہ بلند تر صلوات. اجازت ہے جی اب شروع کریں. اب ماحول واقعی نہ جنت سے خوبصورت ہو گیا. بطول ادراک انبیاء سے بلند تر ایک مقام بھی ہے. آواز آ رہی نا؟ بطول ادراک انبیاء سے میں سیدہ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ سیدہ کا تعارف نہیں ہے. یہ سیدہ کے بارے میں جو میری سوچ ہے اس سوچ کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، یہ سیدہ کا تعارف نہیں سمجھنا. بطول ادراک انبیاء سے بلند تر ایک مقام بھی ہے. بطول ادراک
بلند تاریخ مقام بھی ہے، جو اس نے خود پہ کیا ہے واجب وہ سیدہ کا سلام بھی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں چوتھے مصرعے میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے پاس سیدہ کہ میرے بزرگ سے بڑا فضائل نہیں ہے، بطول ادراک انبیاء سے بلند تاریخ مقام بھی ہے، جو اس نے خود پہ کیا ہے واجب وہ سیدہ کا سلام بھی ہے۔ لکھا جبین حجاب وحدت پہ، آج